یعنی اگر ہمیں یہ بڑی آسانی سے جاننا ہو کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں اور دنیا دار کسے کہتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے، مال و دولت، آسانیاں، یہ سب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صلاحیتیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں استعمال کرنے اور ان کا شکر کرنے اور ان کا لطف اٹھانے اور حظ اٹھانے کا بنائی ہے تو آپ نے ماں باپ کے چہرے دیکھے، سماعت ہے تو آپ نے ان کی آواز، زبان ہے تو ذائقہ چکھا، اگر صحت ہے تو زندگی کا حظ اور لطف، چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے آلریڈی آپ کے لیے کر دی ہیں، اس کو کہیں ہم اپنا حق تو نہیں سمجھ بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ والے میں اور ایک دنیا دار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ بڑی آسانی سے جاننا ہو کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں اور دنیا دار کسے کہتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی سوچ کا فرق ہے۔ اللہ والا، اللہ کا بندہ، وہ یہ سوچتا رہے گا کہ اللہ نے میرے لیے کیا کچھ کر دیا ہے آلریڈی، کیا کیا کچھ میرے لیے اللہ کریم نے کر دیا، اور دنیا دار یہ سوچتا رہے گا کہ میں نے ابھی اللہ سے کیا کیا کام ابھی اور کروانے ہیں۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے صرف مانگنے کا رشتہ رکھتے ہیں اور یہ مانگتے رہتے ہیں کہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، دعا ضروری ہے، اللہ دعا مانگنے والے کے قریب ہے، اللہ کریم دعا مانگنے کو پسند کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ اس نے آلریڈی مجھے کیا دے رکھا ہے، کیا دے دیں اور کیا دے رکھا ہے، بس یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ اسے ملحوظ رکھیں تو آپ بڑی آسانی سے یہ گیج کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو زندگی ہے وہ دنیا داری پر چل رہی ہے، یا وہ اس کی زندگی آپ کی صرف نعمت کے ساتھ منسلک ہے، یا آپ کی زندگی خدا کے راستے پر ہے اور منعم کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیا زندگی سبب سے وابستہ ہے یا مسبب سے وابستہ ہے؟ کیا زندگی جو ہے وہ مربوبیت جو آپ کی ہو رہی ہے کسی نعمت کی شکل میں، اس سے وابستہ ہے یا رب سے وابستہ ہے؟ تو یہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، آپ کی زندگی ہے، مگر اس میں یہ فیصلہ کہ اللہ نے میرے لیے آلریڈی کیا کیا کچھ کر دیا ہے، اللہ کی عنایات مجھ پر کتنی ہو چکی ہیں، اس پر غور و فکر اگر آپ ساتھ کریں گے تو آپ اللہ والے بن جائیں گے۔ آپ فوراً آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب محسوس ہونے لگے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شناسائی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ادب، احترام، محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھنا شروع کریں گے آپ، اپنے پاس جو قوتیں ہیں ان کو اس کی امانت سمجھنا شروع کریں گے آپ۔ تو انسان کی سوچ میں اور فکر میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے اگر وہ اس سوچ پہ چلنے لگے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا کچھ دے رکھا ہے۔ ماں باپ، بیوی بچے، مال و دولت، آسانیاں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صلاحیتیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں استعمال کرنے اور ان کا شکر کرنے اور ان کا لطف اٹھانے اور حظ اٹھانے کا موقع دیا، جیسے کہ صلاحیتیں۔ بینائی ہے تو آپ نے ماں باپ کے چہرے دیکھے، سماعت ہے تو آپ نے ان کی آواز سنی، بینائی ہے تو آپ نے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، سماعت ہے تو آپ نے اپنے بچوں کی آوازیں اپنے کان میں سنی، اگر آپ کے پاس زبان ہے تو ذائقہ چکھا، اگر صحت ہے تو زندگی کا حظ اور لطف اٹھایا، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے آلریڈی آپ کے لیے کر دی ہیں، اس کو کہیں ہم اپنا حق تو نہیں سمجھ بیٹھے۔ کیا اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے پہلے ہم نے کہیں اور نعمتیں جو مادی شکل میں تھیں وہ مانگنی تو نہیں شروع کر دیں؟ تو ضرور مانگیں، اللہ سے بہت دعائیں مانگیں، اللہ سے بہت نعمتیں مانگیں، مادی چیزیں بھی مانگیں، دنیا کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں جو مادی شکل میں ہیں، پیسے کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، شان و شوکت کی شکل میں، ضرور مانگیے، مگر صلاحیتیں جو آلریڈی اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ کے رشتے جو اللہ نے پہلے ہی آپ کو دیے ہیں، آپ کی زندگی جو اللہ نے پہلے ہی آپ کو دی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں فکر مند ہوئے اور اس کا پہلے شکر ادا کرنا شروع کر دیا تو اللہ آپ کو وہ چیزیں بھی اور دے گا۔ تو بنیادی فرق ایک دنیا دار میں اور ایک اللہ والے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے کہ دنیا دار آگے مادہ مانگتا ہے، مادی چیزیں مانگتا ہے، اور اللہ والا اس بات پر فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ پہلے ہی کتنے احسانات کر دیے ہیں، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بھرا احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں احسان مندی میں چلا جاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں اور بڑھا دیں گے۔ اگر آپ کو بھی اس دنیا میں سب کچھ نظر نہیں آ رہا تو ہو سکتا ہے غیب کے جو عالمین ہیں ان تک بھی آپ کی کسی درجے میں رسائی ہونے لگے، ہو سکتا ہے وہ علم جو ابھی آپ تعلیم کی شکل میں لے رہے ہیں وہ آپ کو علم کی شکل میں ملنے لگے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی
کسی بادشاہ کے تقرب کی خواہش ہے اور ایک دم وہ اللہ کے تقرب کی خواہش میں بدلنے لگے. تو بس یہ ایک فیصلہ، ایک چھوٹا سا فیصلہ، اللہ سے میں نے کیا کروانا ہے یہ اپنی جگہ، اللہ نے میرے لیے کیا کر دیا ہے آلریڈی، اس پر غور کیجیے. مانگنے کے ساتھ ساتھ غور کیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے میری نشانیوں میں؟ تو ہم نے کیا اس پہ غور کیا؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس نے کیا کر رکھا ہے، کیا کر چھوڑا ہے، کیا کر دیا ہے آپ کے لیے، اس پر آپ کی نظر ضرور ٹھہرے گی. جب آپ اس پہ نظر ٹھہرے گی تو تشکر پیدا ہوگا، جب شکر پیدا ہوگا تو اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے. تو آہستہ آہستہ آپ کی بہت ساری دعاؤں کا حاصل آپ کے شکر سے آپ کو ملنے لگے گا. تو اللہ والا شکر پہ قائم ہوتا ہے، صرف دعا مانگ کے اس دعا کو مادی چیزوں تک محدود نہیں کرتا. اس پر آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، اور اپنی جو سمت ہے اسے درست کرنے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.